اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ کافروں نے ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ سمجھانے کے بعد پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کا ذکر کرتے کہ نہیں مانو گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ پھر عذاب لے آؤ، لاتے کیوں نہیں؟ عذاب کے تم دھمکی دے رہے ہو، آتا تو نہیں عذاب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حکمت پر مبنی ہے، کیا کون سے وقت میں ہونا ہے یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ انسان کی طرح جذباتی نہیں ہے کہ لفظوں پر اپنے فیصلوں کو بدل لے لوگوں کے مطالبے پر۔ اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی حکمت ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا۔ اب ان کے انکار پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جب وہ کہتے تھے کہ پھر عذاب آ جائے نا، اب تک آتا کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گا نا تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، عذاب کو دیکھ کر تمہارے رنگ اڑ جائیں گے، تمہاری آنکھیں کھلی آنے باہر آ جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی، تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت عذاب جب آ جائے گا پھر تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کافروں کی ہر وقت کوشش نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی ہوتی تھی۔ ان کی آرزو بھی یہ تھی، ان کی کوشش بھی یہ تھی، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے چاہتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی ذات کو بھی اسی طرح کے وہ رکھتے تھے ارادے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کو یہ بتا دو کہ جو تم چاہتے ہو کہ ہماری ہلاکت تم چاہتے ہو، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ تم تو کچھ کر نہیں سکتے، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اگر اللہ ہمیں موت دے دیتا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ برحق ہے، آنی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لمبی عمر عطا کر دیتا ہے، یہ وہ جو بھی کرے گا ہمارے حق میں تو وہ بہتر ہوگا۔ وہ ہماری زندگی کو لمبا کر دے پھر بھی اللہ کی مرضی کے پر ہوگا، یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ ہمیں موت دے دے وہ یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم تو اپنے حق میں عذاب کو پکا کر چکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن بن کے
تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو خرید لیا ہے اپنے عمل کے ذریعے، تمہارا کیا بنے گا؟ ہماری تو ہر حالت بہتر ہے۔ مسلمان جب جنگ میں جاتا ہے، اگر وہ زندہ واپس آ جائے تو وہ غازی ہے، اس کو غازی کا تمغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ یہ غازی ہے، اور اس کی موت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کے تو دونوں جہان بہتر ہوتے ہیں، لیکن تباہی تو کافر کے لیے ہے نا، بچ جائے پھر بھی وہ کافر ہے، پھر بھی اس کے لیے تباہی ہے، اور جب مر جائے تو پھر بھی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے ان سے پوچھو کہ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب ان کو فرما دو کہ ہمارا رحمان، وہ جو ہمارا اللہ ہے وہ رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ہم اس مہربان پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ تم جب اللہ کا قہر و غضب دیکھو گے تو تم اعتراف کرو گے کہ ہم ہی گمراہی پر تھے۔ ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہنے کو کہہ رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر صبح کے وقت ایسا ہو، یہ جو پانی چشموں سے آ رہا ہے یا کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے، یہ پانی بہت نیچے چلا جائے، یعنی تمہاری پہنچ سے نیچے چلا جائے اور یہ پانی تمہیں میسر نہ ہو سکے، اللہ کو تو تم مانتے نہیں ہو، یہ پانی کون لا کے دے گا تمہیں؟ پانی ہر چیز کی ضرورت ہے، انسان کی بھی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی پانی، فرشتوں کے علاوہ ہر مخلوق کی ضرورت ہے پانی، جو بھی جانور ہے، ہاں جی، جو بھی مواشی ہے، جس میں جو بھی ذی روح ہے، پانی اس کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ زندگی ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا تو پھر موت ہی موت ہے۔ اب عرب میں تو یا چشمے ہوتے تھے یا مطلب جیسے یہ آب زمزم کا کنواں ہے وہ کھودا ہوا تھا، اس میں سے پانی آتا تھا۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالی انسان کی پہنچ میں اس نے پانی رکھا ہوا ہے، چند فٹ نیچے تک جب کھدائی کر کے انسان پہنچتا ہے تو پانی آ جاتا ہے۔ جہاں کھدائی کر کے پہنچ کر تم پانی کو دیکھ لیتے ہو، پانی تمہاری پہنچ سے ہی آگے چلا جائے، یہ پانی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ تم تک پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اگر وہی تم سے پانی کو دور کر دے تو پھر کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے گا؟ ایک ایسی چیز جو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے، وہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چھین لے تو تمہیں کوئی نہیں لا کر دے سکتا، تو تم کس بات پہ گھمنڈ پر؟ تو یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرنے کا اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں تاکہ ان کو عقل آ جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت تلاوت کرے، یہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر صاف پانی، میٹھا پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ تو یہ سورت پڑھنے والے کو کہنا چاہیے کہ وَاللَّهُ يُعْطِي، ہمارا اللہ ہمیں لا کر دے گا۔ اس کا جواب ہو جائے گا مسلمان، ہاں ہمارا تو اللہ ہے نا جی، ہمیں وہ ہمارا اللہ لا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کا فائدہ تب ہی ہوگا کہ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق ہو۔ اللہ پاک ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔